جب بھی ہم مغل دور کا سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ بڑی بڑی جنگیں، تاج محل جیسی عالی شان عمارتیں اور دربار کی وہ پیچیدہ سیاست۔ لیکن اسی تاریخ میں کچھ ایسی کہانیاں بھی چھپی ہیں جو صرف تلوار اور حکمت عملی سے نہیں بلکہ دل اور افہام و تفہیم سے لکھی گئیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے جو شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر اور رانی جودھا بائی کے گرد گھومتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 16ویں صدی کے ہندوستان کی۔ ایک طرف نوجوان مغل شہنشاہ اکبر ہے جو اپنی سلطنت کی بنیادیں مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، اور دوسری طرف ہے راجپوت ریاستیں جو اپنی ہزاروں سال پرانی روایات اور آزادی پر فخر کرتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے ماحول میں ایک خالصتاً سیاسی مجبوری کے تحت ہونے والی شادی ہندوستان کی تاریخ میں اتحاد اور رواداری کی سب سے بڑی علامت کیسے بن گئی؟ آج ہم اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ دیکھیں، ہمارے ذرائع اس رشتے کے ذاتی اور علامتی دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ صرف دو لوگوں کی محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ اس دور کی سیاست، ثقافت اور سماجی ڈھانچے پر پڑنے والے گہرے اثرات کی داستان ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جس نے دو بالکل مختلف دنیاؤں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی سلطنت کی شکل ابھری جو پہلے سے کہیں زیادہ ہندوستانی تھی۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی۔ یہ کوئی محبت کی داستان تو تھی نہیں، بلکہ اس کا آغاز ایک سیاسی ضرورت سے ہوا تھا۔ بالکل۔ صرف تلوار کے زور پر حکومت نہیں کی جا سکتی، خاص طور پر راجپوتوں کو ساتھ ملائے بغیر سلطنت میں استحکام وہ ناممکن تھا۔ اور اسی سوچ کے تحت ان کی نظر آمیر یعنی آج کے جے پور کی ریاست پر پڑی۔ وہاں کے جو راجپوت حکمران تھے راجہ بھارمل، وہ اس وقت مشکلات کا شکار تھے۔ انہیں اپنے ہی رشتہ داروں اور پڑوسی ریاستوں سے خطرہ تھا، تو اکبر نے انہیں ایک پیشکش کی، ایک سیاسی اتحاد کی۔ جی، لیکن یہ صرف ایک عام پیشکش نہیں تھی۔ اس اتحاد کو مستحکم کرنے کے لیے شادی کی تجویز دی گئی، یعنی راجہ بھارمل کی بیٹی ہرکھا بائی، جنہیں بعد میں جودھا بائی کے نام سے جانا گیا، کی شادی شہنشاہ اکبر سے ہو۔ یہاں یہ سمجھنا دلچسپ ہے کہ اس دور میں ایسی شادیاں سفارتکاری کا ایک بہت اہم حصہ تھیں۔ اچھا۔ لیکن ایک راجپوت حکمران کے لیے اپنی بیٹی کی شادی ایک مسلم شہنشاہ سے کرنا ایک بہت بڑا، بہت متنازع قدم تھا۔ یقیناً۔ بہت سے دوسرے راجپوت سردار اسے اپنی ثقافت اور عزت پر ایک طرح کا حملہ سمجھتے تھے۔ تو راجہ بھارمل نے یہ فیصلہ کیوں کیا پھر؟ کیا ان پر کوئی دباؤ تھا؟ بالکل، ان پر شدید سیاسی دباؤ تھا۔ ایک طرف مغل سلطنت کی بڑھتی ہوئی طاقت تھی، اور دوسری طرف ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہی ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اکبر کے ساتھ اتحاد انہیں نہ صرف بیرونی خطرات سے بچاتا بلکہ انہیں مغل دربار میں ایک بااثر مقام بھی دیتا۔ تو یہ ایک طرح سے سیاسی بقا کا معاملہ تھا۔ جی بالکل، یہ شادی دراصل اس سیاسی معاہدے پر ایک شاہی مہر تھی جس نے راجپوتوں اور مغلوں کے درمیان ایک بالکل نئے دور کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہے، تو سٹیج ایک سیاسی معاہدے کے لیے تیار ہے، لیکن اس معاہدے کے مرکز میں دو انسان ہیں جن کی دنیائیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک طرف جودھا بائی، ایک راجپوت شہزادی جو اپنے ہندو دھرم اور روایات میں پلی بڑھی ہیں، دوسری طرف اکبر، ایک مسلمان شہنشاہ جن کی پرورش جنگ اور سیاست کے میدان میں ہوئی ہے۔ یہ رشتہ شروع میں کتنا مشکل رہا ہوگا؟ یقیناً، اور یہی اکبر کی سیاسی ذہانت اور دور اندیشی کا اصل امتحان تھا۔ ان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ جودھا دائی کو مغل دربار کے طور طریقوں اور اپنے مذہب میں ڈھالنے کی کوشش کرتے جیسا کہ اس دور میں رواج تھا، جو کہ عام بات ہوتی۔ جی، یا پھر وہ ایک بالکل نیا راستہ اپناتے، اور اکبر نے دوسرا راستہ چنا۔ انہوں نے وہ کیا جو اس دور کے لیے تقریباً ناقابل تصور تھا۔ انہوں نے جودھا بائی کو مکمل مذہبی آزادی دی۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مغل سلطنت کے مرکز یعنی شاہی محل کے اندر جی بالکل، ایک ہندو ملکہ کو اپنی تمام مذہبی رسومات ادا کرنے کی کھلی اجازت تھی؟ 16ویں صدی میں یہ کیسے ممکن ہوا؟ صرف اجازت ہی نہیں تھی، اکبر اس سے بھی ایک قدم آگے گئے۔ اچھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے خاص طور پر جودھا بائی کی عبادت کے لیے آگرہ کے قلعے میں
یعنی شاہی محل کے اندر ایک چھوٹا سا مندر تعمیر کروایا۔ واقعی؟ محل کے اندر مندر؟ جی، یہ ایک بہت بڑا علامتی قدم تھا جس کی گونج پورے ہندوستان میں سنائی دی۔ یہ صرف ایک بیوی کو خوش کرنے کا عمل نہیں تھا، یہ تمام راجپوت ریاستوں اور ہندو رعایا کو ایک واضح پیغام تھا کہ مغل سلطنت میں ان کے عقائد کی جگہ ہے اور ان کا احترام کیا جائے گا۔ لیکن کیا دربار کے اندر اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا؟ یقیناً کچھ قدامت پسند امراء اور علماء نے اس کی مخالفت کی ہوگی۔ مخالفت ضرور ہوئی ہوگی۔ دیکھیں، اکبر کے دربار میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اسے دین کے معاملے میں ایک خطرناک سمجھوتا سمجھتے تھے، لیکن اکبر کی اتھارٹی اور ان کا ویژن اس مخالفت پر حاوی رہا۔ ان کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ رواداری کو صرف ایک سیاسی نعرے کے طور پر نہیں بلکہ اپنی حکومت کی ایک بنیادی پالیسی کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ذاتی احترام اور سیاسی ذہانت کا ایک امتزاج تھا۔ شاندار امتزاج تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سلطنت کی بنیادیں تبھی مضبوط ہوں گی جب ہر گروہ یہ محسوس کرے کہ اس کی شناخت محفوظ ہے۔ تو اسی باہمی احترام نے اس رشتے کی بنیاد رکھی، لیکن ایک سیاسی انتظام اور ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنے سے گہری محبت تک کا سفر، یہ کیسے طے ہوا؟ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی شخصیت کو سمجھنے اور اس کی قدر کرنے سے آئی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جودھا بائی اکبر کی شخصیت کے ایک خاص پہلو سے بہت متاثر تھیں، ان کا انصاف۔ ان کا انصاف؟ جی، وہ دیکھ رہی تھیں کہ وہ ایک ایسا حکمران ہے جو اپنی رعایا کے درمیان مذہب کی بنیاد پر فرق نہیں کرتا۔ ان کی صلح کل یعنی سب کے لیے امن کی پالیسی صرف کتابوں میں نہیں تھی بلکہ ان کے عمل میں نظر آتی تھی۔ یہ تو ایک راجپوت شہزادی کے لیے بہت متاثر کن بات رہی ہوگی۔ بہت زیادہ، جس نے ہمیشہ حکمرانوں کو طاقت کے زور پر فیصلے کرتے دیکھا تھا، اس کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز تھی۔ اور اکبر، وہ جودھا بائی کی کس خوبی سے متاثر ہوئے؟ اکبر جودھا بائی کی ذہانت، ان کی ہمت اور ان کے وقار سے بے حد متاثر تھے۔ وہ صرف محل کی چار دیواری میں رہنے والی ایک عام ملکہ نہیں تھیں۔ یہاں ایک اور دلچسپ پہلو بھی دیکھنے والا ہے۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ سمندری تجارت میں ذاتی دلچسپی لیتی تھیں۔ تجارت میں؟ جی، سمندری تجارت میں۔ ان کے اپنے بحری جہاز تھے جو حجاج کو مکہ لے جاتے تھے اور مسالوں اور دوسری اشیاء کی تجارت کرتے تھے۔ یہ تو حیران کن بات ہے، ایک 16ویں صدی کی ملکہ جو بین الاقوامی تجارت کا انتظام کر رہی ہو۔ بالکل۔ یہ تو ان کی غیر معمولی ذہانت اور خود مختاری کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، اور اکبر جیسی شخصیت کے لیے جو خود ہر چیز میں گہری دلچسپی رکھتے تھے، یہ بہت متاثر کن رہا ہوگا۔ وہ صرف ایک خوبصورت شہزادی نہیں تھیں بلکہ ایک مضبوط اور ذہین شخصیت کی مالک تھیں جو ریاستی معاملات پر اپنی رائے رکھتی تھیں۔ تو جب دو ایسے ذہین اور مضبوط کردار ایک دوسرے کا احترام کرنا شروع کر دیں تو سیاسی اتحاد ایک گہرے ذاتی تعلق میں بدل جاتا ہے۔ ذرائع کے الفاظ میں کہیں تو باہمی احترام گہری محبت میں بدل گیا، اور یہ ذاتی تعلق پھر اس سیاسی اتحاد کو مزید مضبوط کرتا ہے، کیونکہ اب یہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ اعتماد اور محبت پر مبنی ایک رشتہ بن چکا تھا۔ تو جب ہم اس سب کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف مغل راجپوت سیاست سے کہیں آگے کی بات لگتی ہے۔ اس رشتے کا اصل ورثہ کیا ہے؟ اس نے ہندوستان کی تاریخ پر کیا اثرات چھوڑے؟ دیکھیے، اس کا سب سے بڑا ورثہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی اتحاد نہیں تھا بلکہ دو تہذیبوں کا سنگم بن گیا۔ اس رشتے نے ہندو اور مسلم ثقافتوں کے درمیان ایک پل کا کام کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ آپ کو اس کی جھلک اکبر کے دور کی تعمیرات میں نظر آئے گی، جہاں راجپوت اور مغل طرز تعمیر آپس میں مل جاتے ہیں۔ آپ اسے مصوری میں دیکھیں گے جہاں مغل منییچر میں راجستھانی رنگوں کا استعمال شروع ہوا۔ یہاں تک کہ دربار کے رسم و رواج اور تہواروں میں بھی یہ ملاپ نظر آنے لگا۔ مطلب دیوالی اور ہولی جیسے تہوار شاہی دربار میں منائے جانے لگے۔ جی بالکل۔ تو اس ایک رشتے نے پوری سلطنت کے ثقافتی ماحول کو بدلنا شروع کر دیا۔ ہاں، اور اس کا ایک اور بہت ٹھوس نتیجہ نکلا۔ اس نے مغلوں اور راجپوتوں کے درمیان دہائیوں سے جاری کشیدگی کو ختم کر کے امن کی بنیاد رکھی۔ راجپوت، جو پہلے مغلوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، اب ان کے سب سے قابل اعتماد ساتھی بن گئے۔ جیسے راجہ مان سنگھ۔ بالکل، راجہ مان سنگھ جیسے راجپوت جرنیل مغلیہ فوج کے سپہ سالار بنے۔
اس اتحاد نے مغلیہ سلطنت کو وہ استحکام بخشا جس کی اسے سخت ضرورت تھی۔ اور جودھا بائی کا ذاتی طور پر کیا مقام بنا؟ کیا وہ صرف ایک ملکہ بن کر رہیں یا ان کا اثر اس سے بھی زیادہ تھا؟ ان کا اثر بہت گہرا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مغل دربار میں ان کا مرتبہ بڑھتا گیا۔ انہیں مریم اس زمانی یعنی زمانے کی مریم کا باوقار خطاب دیا گیا۔ یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہت بڑا اعزاز تھا۔ وہ شہنشاہ کی ایک با اثر مشیر بن گئیں اور ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اگلے مغل شہنشاہ شہزادہ سلیم، جو بعد میں شہنشاہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوئے، کی والدہ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کا اگلا شہنشاہ خون کے لحاظ سے آدھا مغل اور آدھا راجپوت تھا؟ بالکل، اور اس حقیقت نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے راجپوتوں کو یہ احساس دلایا کہ یہ سلطنت اب صرف باہر سے آئے ہوئے ترکوں اور مغلوں کی نہیں بلکہ ان کی اپنی بھی ہے۔ اس ایک رشتے نے مغلیہ خاندان کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے ہندوستان کی سرزمین سے جوڑ دیا۔ اور جہانگیر کی پیدائش نے مغلیہ خاندان میں جودھا بائی کے ورثے کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کر دیا۔ جی، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کا اثر آنے والی نسلوں تک قائم رہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک کہانی جو ایک ریاست کو بچانے کے لیے ایک اسٹریٹجک سیاسی اقدام کے طور پر شروع ہوئی، وہ باہمی احترام، افہام و تفہم اور ذاتی لگاؤ کے مراحل سے گزرتی ہوئی اتحاد، رواداری اور محبت کی ایک ایسی لازوال داستان بن گئی جس نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ صرف اکبر اور جودھا کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسے نظریے کی کہانی ہے جہاں اختلافات کو دشمنی نہیں بلکہ طاقت اور خوبصورتی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ رشتہ جو باہمی احترام پر قائم تھا ناکام ہو جاتا تو مغلیہ سلطنت اور بر صغیر کی تاریخ کتنی مختلف ہو سکتی تھی؟ کیا اکبر اپنی صلح کل کی پالیسی کو اتنی کامیابی سے نافذ کر پاتے؟ شاید آج کے دور کے لیے اصل سوال یہ ہے کہ 16ویں صدی کی اس سیاسی شادی سے جو اتحاد اور افہام و تفہیم کی ایک طاقتور علامت بن گئی، آج کی اس بٹی ہوئی دنیا میں قیادت، سفارتکاری اور ذاتی تعلقات کے بارے میں کیا اسباق سیکھے جا سکتے ہیں؟